لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، یہ آیت اپنے اندر اتنے راز چھپا کے بیٹھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے راز کھولے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ایک عام انسان کا وہاں تک پہنچنا، اس آیت کی تشریح کرنا، اس کے جو سیاق و سباق ہیں ان کی گہرائی میں اترنا بالکل ناممکن ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ خوف کی بہت ساری علامتیں ہیں، اگر ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمارے پیسے ہم سے گم جائیں گے۔ یہ بھی خوف ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور ہماری موت ہو سکتی ہے۔ وہاں پر نیگیٹو چانسز بھی ہیں کہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن بہرحال ایک خوف کی علامت تو ہے۔ اسی طرح روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سے کام ہیں جہاں پر ہمیں موت کا یا ہمیں خوف کا بڑا سامنا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں روزمرہ زندگی میں جو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑے خوف کون سے ہیں جنہوں نے ہمیں بالکل جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے، ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ہمیں ذہنی طور پر منتشر کیا ہوا ہے؟ وہ تین سب سے بڑے خوف ہیں۔ ماضی کا خوف، جب ایک ماضی گزر چکا ہے ہمیں اس کا خوف ہے، پچھتاوا ہے، ہمیں اس کا دکھ ہے۔ اکثر ہم غم میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہمارا ماضی ایسا کیوں گزرا، ہماری ماضی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو مس ہو گئیں ہم سے۔ ہمارے ماضی میں ہمیں بہت سے ایسے چانسز ملے تھے جس سے ہم بہت ساری ارننگ کر سکتے تھے، بہت سارے ٹارگٹس ہیں انہیں اچیو کر سکتے تھے، لیکن وہ ہم نے گنوا دیے۔ تو یہ ایک ماضی کا خوف ہوتا ہے جو ہر وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، یا کاش میں نے ایسا کر دیا ہوتا۔ اسی طرح فیوچر کا خوف ہمارے اوپر بہت حاوی رہتا ہے۔ اسی مادی دنیا میں، اسی مادی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع وسائل دیے ہیں اس دنیا میں کہ پھر بھی اتنے سارے خوف اور ڈپریشن ہونے کے باوجود ہمارا من بالکل بھی نہیں کرتا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں۔ اتنی حسین، اتنی پرکشش زندگی ہے، حسن کی اتنی فراوانی ہے، کھانے پینے کے اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے طعام ہیں، ایسی ایسی ڈشز ہیں، ایسے ایسے فروٹس ہیں جو ابھی تک ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے 206 کنٹریز ہیں، ہر ملک میں سینکڑوں قسم کی اپنی ڈشز ہیں۔ تو ایک مستقبل کا اندیشہ، مستقبل کا خوف ہوتا ہے جو ہمارے اوپر طاری رہتا ہے۔ ہم یہ آئیڈیاز، ہم یہ اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ کاش ہم یہ کر سکیں، کاش ہم یہ اچیو کر سکیں، کاش ہم یہ کر سکیں، کاش ایسا ہو، کاش ایسا ہو کہ ہم فلاں فلاں گاڑی لے سکیں، ہم بزنس کے ایسے ایسے سیٹ اپس بنا سکیں۔ یہ ایک مستقبل کا خوف ہوتا ہے جو ہمارے اوپر مکمل حاوی ہے۔ ہم اس خوف کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اگر ہم نکلنا چاہیں بھی تب بھی نہیں نکل سکتے۔ یہ دو خوف ہیں۔ تیسرا جو سب سے بڑا خوف ہے وہ موت کا خوف ہے۔ یہ تیسرا ایسا خوف ہے کہ اس سے کسی بھی طرح بچنا تو ناممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے جو دو خوف ہیں ان سے چلے آپ پھر بھی بچ سکتے ہیں، بچنے کے چانسز ہیں آپ کے پاس، لیکن یہ جو تیسرا خوف ہے اس سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی 1% کا بھی 1000واں حصہ بھی نہیں ہے کہ جہاں بچنے کے چانسز ہوں۔ موت کا خوف ہر حال میں ہے۔ چلیں، ہو سکتا ہے آپ کا ماضی اچھا گزرا ہو سکتا ہے آپ کا مستقبل بھی اچھا گزرے، ہو سکتا ہے، خوف بہرحال قائم ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو تیسرا خوف موت کا ہے یہ کسی بھی طرح سے ڈسیبل نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح سے رک نہیں سکتا، یا کسی بھی طرح سے اسے دور نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو اب یہ تین خوف ہیں جن کے ساتھ ہم اس مادی دنیا کے اندر مادی جسم کے ساتھ بہت سارا انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے کہ یہ تین ایسے خوف ہیں جنہوں نے مکمل طور پر صرف ہمیں ہی نہیں پوری انسانیت کو
دنیا کا بڑے سے بڑا شخص جس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے، جس کی صحت بہت اچھی ہے، جس کے پاس حسین 2-4 بیویاں ہیں، جس کے پاس بہت سارے مال اور اولاد ہیں، جس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، جس کے بہت سارے فینس ہیں، جس کے چاہنے والے، اس کے باوجود بھی یہ 3 خوف ایسے ہیں جنہوں نے اسے مکمل طور پر جکڑا ہوا ہے اور وہ اس خوف سے نہیں نکل سکتا۔ اور ان سارے وسائل کے باوجود یہ خوف رکھتے ہوئے، یہ خوف ہوتے ہوئے، اس سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا اس دنیا سے جانا چاہتے ہو، وہ نہیں کہے گا۔ اگر وہ مرد مومن ہے تو پھر الگ بات ہے۔ مرد مومن کو اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے لیے آگے بہت ساری حسین زندگی باقی ہے جو انلمیٹڈ ہے۔ لیکن یہ بہرحال خوف ہوتے ہوئے بھی ہم یہ دنیا نہیں چھوڑنے چاہتے تھے، اس کی رنگینیاں، اس کے عیش و آرام، اس کے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، سٹنگ رومز، صرف بیٹھنے کی جگہ اتنی حسین ہے، رات کو سونے کی جگہ اتنی حسین بنائی گئی ہیں، مصنوعی یہ صحیح لیکن ایک حد ہوتی ہے جہاں تک انسان کے دماغ کام کر رہا ہے، اس نے اپنے لیے آرام کی چیزیں تخلیق کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہو گیا یہاں کا ڈسکس، یہاں کے خوف۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کی تشریح تو ناممکن ہے، ہم کسی بھی طرح اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اس 100% دماغ ہے یا 1000% ہے یا 1,00,000% ہے یا بہت سارا ہے، اس میں سے یہ 2, 5 یا 7% جو دماغ اوپن رکھا گیا ہے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے، باقی اللہ نے حصہ سلایا ہوا ہے اپنی حکمت کے تحت۔ اب یہ 5 سے 7 یا 8% دماغ جو اوپن ہے ہمارا، اس کے ساتھ آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں، آپ یہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اس دنیا میں کتنے وسائل جمع کیے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس خوف کے ساتھ ہم پھر بھی یہاں جینا چاہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف اور اس آیت کی تشریح کی طرف جتنی ہم سے ممکن ہو سکتی ہے، جتنا ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مکمل طور پر نیکسٹ جو آنے والی لائف ہے، جو جنت ہے، اس میں جو زندگی گزرنی ہے اس کے نیک بندوں کی، اس کا ایک پورا نقشہ کھینچا ہے، مختصر ہی صحیح لیکن وہ اتنا حسین کھینچا گیا ہے کہ ایسا انداز بیان، اتنا حسین انداز سے بیان کرنا ناممکن ہے کسی کے لیے، لیکن وہ خالق کائنات ہے، اسے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، تو اس نے اپنے اندازے کے مطابق وہ چیزیں کھول کر بیان کی ہیں جو اگلی زندگی ہمیں پیش آنے والی ہیں۔ تو وہاں اس نے یہ بھی فرما دیا، ایک جگہ پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے۔ بہت بڑی آیت ہے، اس کی تشریح ناممکن ہے، ہم کتنی تشریح کریں گے یا کتنی کتابیں پڑھیں گے، ناممکن ہے۔ ہم اس دنیا کو ابھی تک پوری طرح نہیں دیکھ سکے، نہ سمجھ سکے، اس زندگی کا کہاں تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد بھی انبیاء نے اس کے بارے میں اتنا کچھ بیان فرمایا، صحابہ کرام نے اتنا کچھ بیان فرمایا کہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے ایک جگہ پہ اور کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ جب وہ زندگی سٹارٹ ہوگی، آپ جنت میں انٹر ہو جاتے ہیں، بلین آف بلین ایئرز، ٹریلین آف ٹریلین ایئرز، مطلب اربوں نہیں کھربوں سالوں کے بعد، نہیں کھربوں صدیوں کے بعد آپ کو کبھی بھی ماضی کا خوف آپ پر لاحق نہیں ہوگا۔ میں جنت کی زندگی کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ کی ہائٹ 130 فٹ تک ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کا قد، آپ کی عمر 33 سال ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر، آپ کو جو حسن دیا جائے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیا جائے گا۔ جب وہ چلتے تھے تو ارد گرد ایک نور کا حالہ سا کھینچا رہتا تھا، اتنا حسین تھا ان کا چہرہ مبارک۔ اب یہ الگ بات ہے آقا کریم علیہ السلام کے اوپر تو آپ جانتے ہیں کہ نور کے پردوں میں آپ کا جو ہے وہ حسن گھرا ہوا تھا، تو یہ چیزیں دیکھ کر آپ کو جب جنت میں انٹر کیا جائے گا تو ٹریلین آف ٹریلین ایئرز کے بعد بھی آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں نے ماضی
بلین آف بلینز یا ٹریلین آف ٹریلین صدیاں یہاں جنت میں گزار دیں، آپ کو خوف نہیں ہوگا، نہ پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی بہت حسین گزری ہوگی۔ لیکن دوسری جو اہم ترین چیز ہے جو حال کے لحاظ سے ہے، میں نے یہاں پریزنٹ کا ذکر نہیں کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے مادی جسم کے ساتھ، جو موجودہ زندگی ہے اس کے اوپر ہم ماضی بھی ڈسکس کر چکے، موت بھی اور فیوچر بھی ڈسکس کر چکے، لیکن موجودہ زمانہ نہیں ڈسکس کیا کیونکہ وہ مناسب نہیں لگا مجھے۔ لیکن نیکسٹ چلتے ہوئے وہاں اس زندگی میں موجودہ زندگی کا ہم ذکر کریں گے، جب وہ بیٹھے ہوں گے ایک مجمع کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں، 4 دوست، 4 عزیز، 4 رشتہ دار یا 4 بہن بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جب وہ ماضی کا ذکر ہوگا یا ماضی کی کوئی چیز سامنے آئے گی کہ ہم نے زندگی جنت میں جو گزارا، انہیں کچھ خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا۔ اس دن جب وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس کے پیچھے خربوں صدیاں گزر چکی ہوں گی انہیں جنت میں۔ آپ اندازہ لگائیے، بہت بڑا پیریڈ ہے، خربوں صدیاں گزر چکی ہوں گی، لیکن انہیں یوں ہی محسوس ہوگا کہ آج پہلا دن ہے ان کا جنت میں۔ خوشی وہ محسوس ہوگی، انہیں خوشی وہ محسوس ہوگی کہ آج پہلا دن ہے جنت میں۔ جیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس آیت کی تشریح ناممکن ہے۔ سب سے بڑے 3 خوف ہیں، ماضی جو گزر چکا، مستقبل جو آنے والا پتہ نہیں کیسا ہوگا، اور موت۔ اب آتے ہیں فیوچر کی طرف۔ تو فیوچر کے بارے میں جنت والے خربوں صدیاں گزر چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ ایسے ہی خوشی محسوس کریں گے جیسے کہ آج پہلا دن ہے جنت میں۔ تو آنے والا جو مستقبل آگے کی لائف ہے، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر قرآن مجید میں صاف واضح فرما دیا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ اکبر، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دی گئی ہے انہیں۔ تیسرا خوف موت کا، اور اس کے بارے میں کلیئر اور کنفرم ہو چکا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس پوری زمین میں نہیں، اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں، مٹی کے ذرات ہیں، جتنی اینٹیں تیار ہو چکی ہیں، جتنی ٹوٹی ہوئی اینٹیں ہیں، جتنی خراب اینٹیں ہیں، جتنے درخت ہیں، ان درختوں کا ایک ایک پتا، ان درختوں کی ایک ایک شاخ، جتنے اس کائنات میں ستارے، جتنی گلیکسیز ہیں، جتنے یونیورس ہیں، اس کائنات میں جتنا کچھ بھی سما سکتا ہے وہ سب کاؤنٹ کر لیں۔ روز ازل سے لے کے آج تک اس زمین پر جتنے انسان گزرے، جتنے ان کے خیالات گزرے، جتنے ان کی باڈیز کے اندر وائٹ سیلز، بلڈ سیلز گزرے، جتنے بھی انسان گزرے، جتنی مخلوق گزری، ان کے مخلوق کے جسم کے اوپر جتنے بال گزرے، روز ازل سے لے کے آج تک یا قیامت تک جتنی بھی زمین پر بارش ہوگی، ان سب کے قطرے گن لیں۔ جتنے اس کائنات میں سمندر ہیں، ان سمندروں کا ایک ایک قطرہ گن لیں، وہ سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی نیکسٹ جو آنے والی لائف ہے وہ ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ اللہ نے فرما دی ہے کہ تم اس جنت کے مالک کر دیے گئے ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تینوں خوف ہیں جن سے وہ بری ہوں گے، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وہ زندگی نصیب فرمائے۔